قیامت کی نشانیاں 2024۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ نازل قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرب قیامت کی البتہ کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، مگر اسرائیل یہودی پادریوں نے ایک عجیب شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح سیمسن کارٹونز میں 2024 میں ہونے والے واقعات کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ انہی واقعات میں ایک اہم ترین ہیکل سلیمانی کی آخری مرتبہ تعمیر، اسرائیل میں لال بچے کی قربانی اور تھرڈ ورلڈ وار بھی شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سال 2024 کو کیا ہونے والا ہے، موجودہ حالات کیا ہیں اور آگے ہمیں کس جانب لے کر جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حالات اور آنے والے حالات کے بارے میں روحانی شخصیت نعمت اللہ شاہ ولی نے کیا پیش گوئیاں فرمائیں اور یہ پیش گوئیاں کس طرح سے سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس سرخ بچیا کے بارے میں جس کے بارے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، ڈیلی اسٹار کے مطابق یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچے کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے خاتمے کا وقت شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، اس کے سامنے اس بچے کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ پادری شین ریچمنڈ نے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا کہ وہ اب علامت ظاہر ہو گئی ہے جو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا اشارہ ہے، اور یہ دنیا اب اپنے خاتمے کے حتمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اس بچے کی قربانی کی تیاری کی جائے گی تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی ہر ممکن تعمیل ہو سکے۔ درآمد شدہ قربانی کی گائے قدیم ترانے اور بڑھتے ہوئے تعاون کے ساتھ کچھ قوم پرست یہودیوں کو امید ہے کہ وہ یروشلم کے پرانے شہر میں اسرائیل فلسطینی کشیدگی کے مرکز میں واقع مقام پر اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کریں گے۔ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گویوں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد وہ اس کی دوبارہ تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ان کا خیال ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ان کے مسیحا دجال کی آمد میں تیزی آئے گی۔ انہوں نے اپنی نگاہیں یروشلم کے پرانے شہر کے دل میں بڑے درختوں سے بنے احاطے پر رکھی ہوئی ہے، جو یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے ان کی مقدس ترین جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں صدیوں سے مسجد اقصیٰ بھی قائم ہے جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرنے والے سابق عبادت گاہ کو یاد کرتے ہیں جو رومن دور میں 70 عیسوی کے قریب تباہ ہو گئی تھی۔ یہودی روایت کے مطابق ان کا پہلا ہیکل اسی مقام پر اس وقت کے حکمران نبوکدانز دوئم نے 586 قبل مسیح میں منہدم کر دیا تھا۔ 50 سالہ تیسرے ہیکل کے وکیل ہائم برکووڈز کا کہنا ہے کہ آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں مسلمان کی موجودگی کے بارے میں۔
یہ یہودیوں کی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے ہیکل میں یہودیوں کی عبادت صرف وقت کی بات ہے۔ اپنے مطلوب و مقصد میں تیزی لانے کے لیے اسرائیل نے پچھلے سال امریکہ سے 5 سرخ بچھیا مادہ گائے درآمد کی۔ منصوبہ یہ ہے کہ انہیں قربان کیا جائے گا اور ان کی راکھ کو پانی میں ملایا جائے گا، جس سے ایک ایسا مرکب تیار ہو جو تیسرے ہیکل پر چڑھانے سے پہلے کسی بھی ناپاک سمجھے جانے والے شخص کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جن کا کسی لاز سے واسطہ پڑا ہو، نایاب گائے بہت اہم ہے، کیونکہ اس رسم کو انجام دینے میں ناکامی اسرائیلی رینیکل حکام کی طرف سے یہودیوں کے ٹیمپل ماؤنٹ کے دورے کی مخالفت کا حصہ ہے۔ یہ نایاب گائے شمالی اسرائیل کے ایک فارم میں موجود ہے، جس کی تصدیق بروکووٹس نے کی ہے۔ اس فارم میں جانوروں کے ڈاکٹروں اور ربیوں کے ذریعے ان کا معائنہ کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ایک بال سرخ ہو۔ بروکووٹس نے مزید کہا کہ ہم ان کو لاڈ پیار کرتے ہیں، ہم انہیں مناسب لمحے کے لیے سنبھال رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی دراصل ہے کیا، اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ہیکل سلیمانی کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جانا ہے۔ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور تورات کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں، اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے، اور اب یہودی اس لال بچے کی قربانی کر کے اپنے مسیحا یعنی دجال کو بلانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسے عید الفطر پر قربان کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ادھر جب مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، ادھر وہ خونی کھیل رچانے کا سوچ رہے ہیں۔ خیر، امت مسلمہ تو ویسے بھی سو رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ تمام عالمی و علاقائی عیسائی طاقتیں ڈٹ کر کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں۔ غزہ سے شروع ہونے والی جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری یہ جنگ ایک علاقائی جنگ بن چکی ہے۔ فلسطینی اس جنگ میں ملوث ہو چکے ہیں، چاہے وہ غزہ کے بسنے والے ہوں یا خان یونس اور دیگر جگہوں پر رہتے ہوں، وہ سب بلا تفریق اسرائیلی بربریت کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر اس قدر بمباری کی اور تباہی پھیلائی کہ اب وہ قابل رہائش نہیں رہا۔ اسرائیلی بربریت کے باعث غزہ ایک مہیب تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے مہاجر کیمپوں میں بھی بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس المیہ کی وہ بات کر رہے ہیں وہ جنم لے چکا ہے۔ اگر عمیق نظری سے حالات اور واقعات کا جائزہ لیں تو اس المیہ کی ابتدا بالفور ڈیکلیریشن سے ہوئی، جب جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی حکومت نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ
کہ وہ ان کی ایک ریاست کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں یہودی زوما اور عمرا نے جس طرح برطانوی حکومت کی مدد کی، اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ یہودی مذہب کی ابتدا ہو یا اس کا استیلا، وہ فلسطین میں نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خطے کے نہیں تھے، انہیں نبوت بھی یہاں نہیں ملی تھی۔ اس خطے کے اصلی باشندے فلسطینی ہی تھے۔ اس بات کا ذکر بائبل مقدس میں بھی آیا ہے۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار عذاب مسلط کیا، کبھی رومنوں نے، کبھی یونانیوں نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ان کا خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 2500 سال تک یہ منتشر رہے اور ان کا کعبہ زمین بوس رہا۔ 1876 میں ایک یہودی تھیوڈ ہرزل نے بکھرے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کرنے اور ریاست اسرائیل کے قیام کی تحریک شروع کی، جسے صہیونی تحریک کہتے ہیں، جس کے مطابق یہودی ایک ایسی عظیم یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی سرحدیں اس ریاست کی طرح ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قائم کی تھیں۔ وہ عظیم اسرائیل تھا جب رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بحر و بر اور چرند و پرند پر حکمرانی عطا کی تھی۔ عظیم الشان ہیکل یہودیوں کی دینی برتری اور اللہ کی پسندیدگی کی علامت تھا۔ 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو خواب تھیوڈور ہرزل نے دیکھا۔ اس کے ماننے والوں نے اس کی حقیقت کی طرف پہلا قدم اٹھایا اور پھر واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ صہیونی ہر وقت گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، وہ بڑے منظم انداز میں اپنی سرحدیں طے کردہ نقشے کے مطابق پھیلاتے جا رہے ہیں۔ 80% سے زائد نقشہ مکمل ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ اور خیبر کا کچھ علاقہ بھی باقی ہے۔ انہوں نے یروشلم کو بھی ریاست اسرائیل میں ضم کر لیا ہے، بلکہ اسے اپنا دارالحکومت بھی قرار دے دیا ہے۔ عالمی برادری نے اس شہر کو تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیوں کی مشترکہ میراث قرار دیا تھا۔ اب یہاں وہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یکسو ہیں، کیونکہ یہودی اپنے نجات دہندہ کی آمد کے منتظر ہیں جو ان کی عالمی حکومت کی قیادت کرے گا۔ اس لیے معبد کی تعمیر ضروری ہے، جیسا کہ 2500 سال بعد یہودیوں کا اسرائیل میں یکجا ہو کر ایک مضبوط قوم بننا اللہ کی انہی نشانیوں میں سے ہے جس کے مطابق ان کی عظمت رفتہ کی بحالی کا وقت آن پہنچا ہے۔ ویسے حق سچ بات بھی یہی ہے کہ 1,44,00,000 یہودی یعنی بنی اسرائیل کے ماننے والوں نے نہ صرف 1,44,00,000,000 بنی اسماعیل کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ سپریم طاقت امریکہ کے کلیدی فیصلہ ساز اداروں پر ان کی گرفت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے ایک ہفتے کے اندر نہ صرف امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے اور اسرائیلی قیادت کو امریکی حمایت کا یقین دلایا، بلکہ امریکی اسلحے سے لدے جہاز بھی اسرائیل پہنچنے لگے۔ ایسا ہی کچھ برطانیہ اور دیگر عیسائی ممالک نے کیا۔ عیسائی دنیا مکمل طور پر صہیونی ریاست کے تحفظ اور ان کے جرائم کا ساتھ دے رہی ہے، جبکہ ایک عرب و عجم کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ پوری دنیا کے عوام فلسطینیوں کے حق میں اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ کئی ممالک میں تو یہودی بھی صہیونی ریاست کے فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے خلاف سراپا احتجاج دیکھے گئے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شاندار احتجاجی مظاہرے امریکی، فرانسیسی اور یورپی ممالک کے عوام کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اینجلینا جولی جیسی مشہور شخصیت نے بھی عیسائی دنیا حکمرانوں کے انسانی حقوق کے بارے میں دوہرے معیار پر تنقید کی، لیکن اہل حرم پر تو جیسے سقوط مرگ طاری ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی تھیں، لیکن جب وہ نافرمان بنے ان پر عذاب مسلط کیا گیا۔ اللہ نے ان کی مسیحائی کے لیے انہیں شرک سے نجات دلانے کے لیے اپنا بندہ مسیح ابن مریم بھجوایا۔ وہ کسی مسیحا کے منتظر بھی تھے، لیکن انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تکذیب کی اور اپنے تئیں صلیب پر چڑھوا دیا۔ یہ آخری موقع تھا جو انہوں نے گنوا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر ازلی ذلت طاری کر دی، ان کا معبد زمین بوس کر دیا گیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ یہ بات عیسائی بھی جانتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ صدیوں تک یہودی عیسائیوں کے ہاتھوں تعزیر کا نشانہ بنتے رہے۔ عیسائی انہیں ذلیل اور راندہ درگاہ سمجھتے رہے، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں عیسائیوں نے بھی انہیں گیس چیمبروں کے ذریعے برباد کیا۔ اب پوری عیسائی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے زیر اثر پہلے برطانیہ عظمیٰ کو اور پھر عظیم طاقت امریکہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ گریٹر اسرائیل قائم ہونے جا رہا ہے، ان کا کعبہ تعمیر ہونے کو ہے، بس ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بات ہے۔
لیکن ان کی حتمی کامیابی گریٹر اسرائیل کے قیام، تیسرے معبد سلیمانی کی تعمیر اور مسیحا کی آمد کی راہ میں حماس حائل ہے۔ وہ اسے ملیہ میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی قیمت پر وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس بات سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ 1,44,00,000,000 مسلمان بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت بھی تو ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر بات کی جائے تو سال 2024 کی، تو اس سال میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن سے سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہی قیامت کا سال ہے، جیسا کہ یہودیوں کا لال بچے کے حوالے سے چھوڑا گیا شوشہ، پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ، زلزلوں کی شدت اور کثرت، سعودی عرب میں بارشیں اور سبزہ، وہاں پر بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بے حسی، سینما گھروں اور مندروں کا قیام، شام میں شروع ہونے والی جنگ، مسلمانوں کا قتل عام اور امت مسلمہ کی بے حسی اور خاموشی، دریائے تبریہ کا خشک ہونا۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں جو قرب قیامت کی نشانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سنسنی سوشل میڈیا نے پھیلا رکھی ہے، جس میں ایک سیریز سیمسن کارٹونز کی بھی ہے۔ ناظرین، لوگوں کے ذہن عالمی میڈیا اور نیوز ایجنسیز کے زہریلے اثرات سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، لہذا سوشل میڈیا اور گوگل ویب سروسز میں جو کچھ انفارمیشن کے نام پر اپلوڈ کیا گیا، بغیر غور و فکر کے اسے منوً تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ اپنے ذہن اور فکر کو سوشل نیٹ ورکس، گوگل سرچ انجن، چیٹ GPT اور AI ٹولز کے پاس گروی نہ رکھیں، اپنے عقل اور حواس کو ان کا محتاج نہ بننے دیں۔ 3 دن سے ہیکل سلیمانی اور سرخ برچیہ سے متعلق صہیونی یہودی روایات عقائد کا جس قدر پرچار اور پھیلاؤ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک اور قابل فکر صورتحال ہے۔ ایک ایسا عقیدہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، کتب احادیث سے کوئی سند نہیں، صرف یہودی تعلیمات اور تالمود وغیرہ میں کی گئی خود ساختہ تحریفات ہی اس عمل کی تصدیق و تائید کرتی ہوں، اسے مسلم طبقے کی طرف سے اتنی اہمیت اور زبردست رسپانس مل جانا مسلمانوں کی اپنے دین سے واقفیت پر بہت سے سوالات اور خدشات پیدا کر رہا ہے۔ لال گائے کو مقدس سمجھنا، اس کی قربانی کو اہم جاننا، کسی خاص مقام اور خاص مقصد کے لیے اس کی فراہمی کی کوششیں کرنا، اس سارے عمل کے نتیجے میں اپنے جھوٹے مسیحا کی آمد کی امید لگانا آل یہود کے لیے عام ہو تو ہو، میرے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ گمراہ کن نظریات کیوں کر عام ہو سکتے ہیں، جبکہ خود گوگل صاحب بھی اس موضوع پر سرچنگ کے نتیجے میں صرف اسرائیلی اور یہودی نیوز اور صہیونی حوالہ جات ہی دکھا رہا ہے۔ ایک خاص موقع پر جب اہل غزہ کی جد و جہد اور کشمکش نے مسلم دنیا کا ضمیر جھنجھوڑا ہے، اس وقت عالمی فکر کی رخ موڑنے کے لیے جو منتشر منصوبے صہیونی لابی کی طرف سے رد عمل کی صورت اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ویسا ہی ایک فتنہ انگیز اقدام ہے۔ ہمارے دین اسلام میں قیامت کی آمد، اس کا وقت صرف اور صرف اللہ کے علم ہے، جس سے رسول اور انبیاء کرام کو بھی لا علم رکھا گیا، جو یقیناً اللہ کی حکمت و مصلحت کے تحت ہے۔ دجال کے خروج کا مقام اور وقت جتنا قرآن حدیث میں بتایا گیا ہے، وہی مستند ترین علم ہے۔ اس کے بعد یہودی روایات اور نظریات سے متاثر ایسی انفارمیشن پھیلانا یا اسے پھیلانے میں معاون ثابت ہونا کسی طور پر مفید نہیں۔ خدارہ ان حربوں کو سمجھیں جو فلسطین کے حق میں عالمی رائے عامہ کو ان خود ساختہ مذہبی مشاغافیوں کے ذریعے زائل کرنے کی سازشیں ہیں۔ لال بچے کی پیدائش، اس کی قربانی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے جڑی کہانیاں آل یہود کے وہ من گھڑت نظریات ہیں جن سے اللہ کی تدبیر اور تقدیر کے فیصلے کبھی نہیں بدلیں گے۔ قیامت، اینڈ آف دا ٹائم کا علم بھی خالصتاً اسی علیم و خبیر ہستی کے پاس ہے، اور دجال بھی اللہ واحد و قہار کی مرضی کے بغیر نہ نکل سکتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے۔ اپنے عقائد و اعمال کی بنیاد کو مضبوط بنائیے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، نہ غمگین ہوگا اور نہ فکر مند۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ سال 2024 کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ہونے والی باتوں کا اور اسرائیل کی منصوبہ بندی کا۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں جو انہوں نے قیامت کے متعلق فرمائی ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقویٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنے خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ
روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ حاطف غیبی القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی بکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشگوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے، لہذا پیش گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ اور آنے والے عظیم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب بار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں۔ جب وہ حکمران پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشگوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے آنے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب بار پیشگوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک مغلیہ خاندان کے تقریباً تمام حکمرانوں اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ بعض کی ردیف پیدا شد پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ، زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے قبل کچھ یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد پیدا ہوگا کی ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران کی پیشگوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ تیمور شاہ نے 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی نے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر، جو امیر تیمور کی 5ویں پشت میں سے تھے، نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر، جو امیر تیمور کی 5ویں پشت میں سے تھے، نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں مندرج تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد ملک کے کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران شیر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند بتاتی کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد
ہمایوں نے نظام سقہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں کل ملا کر 1530 عیسوی تک حکومت کی۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو کچھ مزید پیش گوئیاں بتاتے چلیں۔ ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا۔ یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ جب وہ دارالبقاء کی طرف سے سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہجہاں تخت نشین ہوگا۔ وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تختہ چھین لے گا، لہذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ نور الدین محمد جہانگیر نے 1605 عیسوی سے 1627 عیسوی تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ یہاں یہ بات کسی قدر قابل توجہ ہے کہ قصیدہ حاضہ میں جہاں پیدا شد کی ردیف کے دستیاب اشعار میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے، وہاں صرف محی الدین محمد اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں ہے، اگرچہ اس کے نام کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہجہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب، جس نے قریب 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا تھا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے، ان کے ملک میں انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کی شاطرانہ چال تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محض اس پیش گوئی کی وجہ سے عائد کر دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکومت کریں گے۔ جنگ عظیم اول و دویم کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دویم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پالیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کا نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے بارے میں آگے پیش گوئی کرتے ہیں، اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ ناظرین، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس پیش گوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کا ذکر ان پیش گوئیوں کے قصیدے میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے: جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا، مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے، اس رنج اور معیشت کے بعد ان کی بختاوری ظاہر ہوگی۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1965 کی جنگ کی
پیش گوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے۔ اس شعر میں ایام ہفتہ 17 دن کے الفاظ کہہ کر حضرت نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال قبل 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت کی 17 روزہ جنگ نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیشگوئی کا لوہا منوایا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ رحمہ اللہ 1971 کی جنگ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہیلہ کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فعل پر گریہ ازاری کریں گے۔ آپ رحمہ اللہ کی اس پیشگوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے با اختیار بیوروکریسی کی متعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ وہ کینہ پرور بنیا اندرا گاندھی، جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا، اس کے نام کے کل 6 حروف ہیں، گاف، الف، نون، دال ہے، یہ ہوں گے اور وہ اپنے مکر و مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ ناظرین، اب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ان پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیشگوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ناظرین، آپ رحمہ اللہ نے اپنے ایک شعر میں یوں پیشن گوئی فرمائی ہے: محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے، ترکی، ایران، عرب اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے، چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات کہ جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے شدید فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے، یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان فاتح قوم ہوگی۔ یہ واضح نہیں کہ یہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ ان اشعار کی پیشگوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے، جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی پیشگوئی کے مطابق ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام ایرانی جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے کہ سکھوں کی بغاوت ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی یا حادثہ واقع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس حادثے یا سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جنگ کرتے ہوئے مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس قسم کی پیشن گوئی سمسن کارٹوز میں بھی کی گئی ہے، جس کا تذکرہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کسی بہانے، سازش یا دہشت گردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طویل پیش گوئیوں کے قصیدے میں بہت سی دیگر پیش گوئیاں بھی کی ہیں، جن میں سائنس کی بے مثال ترقی، ذرائع مواصلات، ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ، ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد اور تباہ کاریاں اور تیسری جنگ عظیم کے بپا ہونے کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے 800 سال قبل کی جانے والی ان پیش گوئیوں میں امریکہ، چین، اٹلی، جاپان اور انگلستان وغیرہ جیسے ممالک کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ ان پیش گوئیوں کا سلسلہ حضرت امام مہدی آخر الزماں رضی اللہ عنہم کی آمد اور قیامت تک کے واقعات تک دراز ہے۔ ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا
ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیانتدار سیاست تو پیدا نہیں ہوا جسے خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ مذکورہ شعر کے مطابق قوم کے ہاتھ حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہیں، جنہیں تمام قوم اپنا ہیرو ماننے پر متفق ہے۔ کسی نے بجا کہا کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان بچایا۔ آج اگر ہم پر دشمن حملے کی جرت نہیں کر رہا تو اس کی واحد وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا ایٹم بم ہے، جس سے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر آیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی کا ہر شعر جہاں ایک الگ باب کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں مستقبل کے بارے میں ان کا یہ شعر، جس میں صاف طور پر دریا اٹک، دریا سندھ کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اس شعر کی یہ تشریح اس وقت تک تشنہ لب ہے جب تک جغرافیائی اور واقعاتی لحاظ سے اس اہم نقطے پر غور نہ کیا جائے کہ بھلا کفار کے خلاف مذکورہ خون ریز جنگ آخر پشاور سے صرف 40 میل دور دریا اٹک تک کیسے آ پہنچے گی، جبکہ دریا سندھ کے مغرب میں صرف صوبہ سرحد، قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں واقع ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہیں۔ تو کیا اٹک کے کنارے کفار سے مزاحمت صرف یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کوئی کفار کا آنا بعید از قیاس ہے تو پھر کفار دریا اٹک تک پاکستان کے مشرق یا شمال مشرق کی جانب سے کن راستوں یا علاقوں سے گزر کر پہنچیں گے، کیونکہ مقام کارزار آخر دریا اٹک ہی بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر کب اور کس وقت جلال و جمال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کب اور کیسے وہ حالت وجد میں آتے ہیں، اور کب مکاشا اور مشاہدہ اور الہام یا القاء کے ذریعے ان پر غیب کے پردے کھلتے ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستقبل میں جھانکنے کا اعلیٰ و عرفہ روحانی مرتبہ عطا کرتے ہیں، ایسے بے شمار سوالات اور بہت زیادہ قریت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیش گوئیوں کے قصیدے میں پیدا شد یعنی پیدا ہوا کی ردیف میں خصوصی طور پر بر صغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والے غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، مگر اب انہوں نے ویرانہ، زاہدانہ اور فاتحانہ وغیرہ قافیہ کے ذریعے زیادہ وسعت اور وضاحت کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند اور ملحقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسا بے باکانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں، وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یہ ایک غیبی سند ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی یقیناً مدد کریں گے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تو اجلت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر، تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ یہ شعر بھی حال یعنی موجودہ دور سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات بات اشارہ اور کنایہ میں کہی جاتی ہے، یہ شعر بھی زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ نعمت اللہ شاہ کی پیش گوئیاں جو ماضی میں سچ ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ پورا ہونے کے انتظار میں ہیں۔ ناظرین، قیامت کے بارے میں اسلامی عقیدہ دیگر تمام مذاہب کے نظریات کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، البتہ قیامت سے قبل ان کی چند علامات ضرور ظہور پذیر ہوں گی۔ ان علامات میں سیدنا امام مہدی کا ظہور، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو بات کرے گا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور اللہ کے غضب سے ان کی ہلاکت، سورج کا مغرب سے نکلنا اور آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ شامل ہے۔ کائنات کے اختتام کے حوالے سے اسلامی عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، البتہ اسلام نے اس سلسلے میں صدیوں پہلے جو نظریہ دیا، آج سائنس کے بیان کردہ اندازے اس کے قریب تر ہیں۔ بہرحال پھر بھی اصل علم اللہ پاک کے پاس ہی ہے، ہمیں بس اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائے تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے،
ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو،
ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔